پہلا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے اس بدعت کو ایجاد، جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا، 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا۔ سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 یا 9 یا 16 یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے، 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہوں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، یہ قول ربیع الاول کے، تو وہ نبی کی پیدائش کے تعلق سے 7 قول ہے۔ یہ کیوں اختلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے، برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے نہیں تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی دیکھیے، آپ کسی سے پوچھیے آپ کی دادی سے کب پیدا ہو، بولتے وہ تو نہیں معلوم کب پیدا ہوئی، لیکن تمہارے ابا جب پیدا ہوئے تھے، ابا کی شادی کے ٹائم میری عمر شاید 17-18 سال تھی، تو اب یہ ابا کی 40 سال، میری 17، تو میں 68 سال ہوتا ہی تھا۔ یا کبھی کوئی مشہور واقعہ پہ ہو جاتا تو لوگ یاد رکھتے تھے، ہاں یہ اس دن ہوتے نا مشہور واقعہ فلاں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات، آپ کا انتقال کب ہوا؟ سب کو پتا ہے، چونکہ اب آپ رسول تھے، لاکھوں آپ کے ماننے والے صحابہ تھے، دن اور رات کے گھڑی کو مانیٹر کرتے تھے، گھومتے پھرتے دیکھتے تھے کیا کر رہا ہمارا نبی۔ آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، آپ پیدا ہوئے پیر کو، وفات کر گئے پیر کو، طے ہے۔ اب بولو آپ 12 کو کیا منا رہے ہیں؟ اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، میلاد النبی 12 ربیع الاول، 12 آپ کے والد اگر 12 کو انتقال کریں، 12 وفات، بلکہ ڈھول تاشے میلے ٹھیلے نئے کپڑے کھانے ملیدے میٹھے، آپ کو برا لگیں گے اچھا لگے گا؟ سوچو مسلمان، خود سوچو۔ 12 وفات بول کے مناتے تھے آج، اب ربیع الاول اور مولد بول رہے تھے کہ اب سمجھ میں آ گیا، وفات بولے تو موت کو بولتے ہیں، انتقال کو بولتے ہیں، جینے کو پیدائش کو نہیں بولتے۔ سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں تک، 12 وفات، وفات کا دن۔ اب میلاد چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک مانا ہے اس کا وفات کو، تو میلاد پہ آگے پیدائش۔ سوچو سمجھو، ہاں اب میلاد سے عید میلاد ہوگی، اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی۔ سبحان اللہ، شریعت میں کسی کو اجازت نہیں ہے، پوری امت بھی اتفاق کر لے تو کوئی تیسری عید ایڈ نہیں ہو سکتی۔ عید 2 ہے، 2 ہی رہیں گی۔ کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے کیا۔ خوشی ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی کو منانا نہیں، اجتماعیت نہیں، جلوس جلائس نہیں، اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ اب جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے، جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا، اس نے نہیں منایا تھا، ساری دنیا خوش تھی بولے، لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے، جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں۔ اب سامنے سننے والے مجھے لگتا کوئی علم کے بیچارے حامل نہیں ہوتے، وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں، بولتے واہ 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 واہ، کیا یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے؟ دین کی بات ہو رہی بھائی، تو واہ واہ کر یا نہ کر، دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، تیری واہ واہی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے۔ خوشی کا موقع آپ نے سنا، آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو 12 ربیع الاول سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ حقیقت پتہ چلے اور وہ اس بدعات سے دور رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔